کچھ اور تھا نہیں، آپ کسی کو قبول فرما لیجئے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ رات کو میرے ابا سوئے اور میرے ابا کا نصیبہ جاگا، رسول اللہ کی زیارت کی، سرکار صحابہ کرام کے سامنے ان کو ساتھ لیے ہوئے ان کے سامنے آئے اور حضور وہی بھنے ہوئے چنے نوش فرما رہے ہیں۔ یہ جو محبت سے محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ اس احسان کا ہم بدلہ چکا نہیں سکتے جو حضور نے ہم پر کیا۔ حضور نے ہمیں وہ دین دیا ہے، رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک ہے، رحمت للعالمین، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ رحمت، حضور کی اصل رحمت کا ظہور تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن حضور کی یہ رحمت کم ہے۔ ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے۔ کہا یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھ لوں، لیکن میرا ایک جرم ایسا ہے جو مجھے قرار نہیں لینے دیتا، جو مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ کہا یا رسول اللہ لیکن مجھے قرار نہیں آ رہا۔ جب انہوں نے بڑا اپنا اصرار کیا کہ مجھے قرار نہیں آتا، سرکار نے پوچھا کہ کیا جرم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں سفر تجارت پر جا رہا تھا، میرے گھر بچہ ہونے والا تھا، میں نے بیوی کو وصیت کی تھی، تاکید کی تھی۔ اچھا وصیت ہمارے یہاں کہتے ہیں جو مرنے والا کوئی کرے نا اس کو کہتے ہیں وصیت کرنا، لیکن عربی میں وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کرنے کو، مرنے والے کی بات نہیں ہوتی، جو زندہ کسی کو تاکیدی حکم کرے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں جا رہا تھا، میں نے بیوی سے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا، گلا گھونٹ کے مار دینا، اور اگر بیٹا ہو تو بچا رکھنا۔ پیدل سفر ہوتے تھے، 3-4 سال لگ گئے مجھے واپس آنے میں۔ 4-5 سال کے بعد جب میں گھر آیا اور میں اچانک آیا، سرپرائزنگ آیا، میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی کی چٹیاں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو میری بیوی بجائے خوش ہونے کے گھبرا گئی، اس نے بچی کو چپت رسید کی اور کہا جا اپنی اماں کے گھر چلیا۔ تو فرماتی کہ بچی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، وہ چلی گئی۔ میں آیا، نہایا دھویا، کپڑے تبدیل کیے، میری بیوی نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا ہاں بھی میں جب گیا تھا تیرے ہم امید تھی، کیا بنا؟ اس نے کہا کہ تیری، اس نے بے پرواہی سے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو دفنا دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتے کہ اس کے بعد میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، واپس آتا تھا، جب بھی میں گھر آتا اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بچی وہیں بیٹھی ہوتی تھی اور میری بیوی مجھے دیکھ کر اسے بھگا دیتی۔ کہتے کہ میرے دل میں شک نے جڑ پکڑی، میرے دل میں خیال آیا، میں نے ایک دن تلوار بیوی کی گردن پہ رکھ دی اور کہا کہ سچ سے بتا یہ بچی کون ہے؟ تب میری بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تیری ہی بیٹی ہے، میری مامتا نے گوارا نہیں کیا، میں نے ہمسائی سے معاملہ طے کر رکھا ہے، جب تو آتا ہے میں اس کو وہاں بھیج دیتی ہوں، جب تو چلا جاتا ہے میں اپنے دل کو بہلا لیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تو اس کو بلا لے اور میں اس کو اب کچھ نہیں کہوں گا۔ فرماتے ہیں بچے کی توتلی باتیں، پیاری پیاری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، میں میرے دل پر اس میں بڑا پیار آتا تھا، لیکن کبھی کبھی عصبیت جاہلیہ میری جاگتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ اس کو زندہ دفن کروں، تو میں بڑی مشکل سے جذبات کو کنٹرول کرتا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بڑی ہوگی، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، میں اس کی پرورش کے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، میں اس کو زندہ دفن کر دوں۔ یا رسول اللہ میں نے کنواں کھودا اور میں گھر آیا، بیوی سے کہا میں اس کو میلہ دکھانے لے کر جاتی ہوں۔ فرمایا کہ میری بیوی کو یقین نہیں آیا، اس نے کہا کہ یہ کیسی بات تو کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میں نے قسمیں کھا کر اس کو یقین دلایا۔ بیوی میری کو اس نے نہلایا دھلایا، اس کی کنگھی چوٹی کی، اس کو سرما ڈالا، سجایا سمرایا، بچی اچھلتی تھی اور کودتی تھی کہ میرا ابا مجھے آج میلہ دکھانے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں جب کنویں کے کنارے پہنچا میں نے بیٹی سے کہا دیکھ بیٹا اس کے اندر کیا ہے؟ جب بیٹی نے جھانکا یا رسول اللہ میں نے پیچھے سے دھکا دے دیا، میں نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور وہ بچی چلاتی رہی بابا بابا میرا قصور کیا ہے، ابا میرا قصور کیا ہے، ابا مجھے بچا لے، لیکن میرے دل نے ذرا رحم نہ کیا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو دفن کر دیا، اس کی چیخیں آج بھی مجھے بے قرار کرتی ہیں، میرا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ حضور کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور سرکار نے فرمایا کہ پھر بھی تو کلمہ پڑھ لے۔ وہ لمبی حدیث ہے، انہوں نے بہت ساری بچیوں کو گود میں پالا تھا، ان کی شادیاں کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو یہ عزت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا جس کو 3 بیٹیاں اللہ نے دیں، اس نے ان کی بہترین تربیت کی، اچھا نام دیا، بہترین تربیت کی، وقت آنے پر ان کی شادی کر دی۔ کل قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ یہ حضور نے بیٹیوں کو رحمت سے حصہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، ان ماؤں سے پوچھئے، عربوں میں کثرت ازدواج جو ہے یہ سوشل سٹیٹس ہوتا تھا، ایک ایک شخص کی 50-50 100 بیویاں ہوتی تھی، تو جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی جو ہے، اس کی جو بیویاں تھیں مرنے والے کی،
وہ اس کی اولاد میں جائیداد کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی. صرف سگی ماں اس کے سگے بیٹے کو نہیں دی جاتی تھی, وہ باقی بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی. اور عربوں میں یہ روایت تھا کہ جب کوئی شخص طاقتور خاندان کا کوئی شخص مر جاتا, اس کی 20-30 بیویاں ہیں, کوئی شخص آتا جس عورت کو پسند کرتا اس کے اوپر چادر ڈال لیتا تو وہ اس کا مالک بن جاتا, وہ اس کا مالک بن جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو یہ عزت دی کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم, لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. حضور نے ماؤں کو یہ عزت و مقام و مرتبہ دیا, باپ کو یہ عزت و مقام و مرتبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے رحمت, درختوں کے لیے رحمت, پتھروں شجر و حجر کے لیے رحمت ہی رحمت. ماں باپ کے لیے, باپ بوڑھا ہو جاتا, بیٹا جو ہے غلاموں کی منڈی میں باپ کے گلے میں پٹکا ڈالتا, بازار میں جا کر بیچ آتا. ایک صاحب نے آ کر شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیسے پڑے ہوتے ہیں, میرا ابا آتا ہے میرے پیسوں سے اپنی مرضی کے مطابق اٹھا کے چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو بلاؤ. ان کو بتایا گیا کہ میں رسول اللہ نے بلایا ہے. وہ آنے لگے, ان کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی. اس نے بڑے دردناک اشعار عربی میں اپنے دل کے اندر بنائے, کسی کو نہیں سنائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص, تو مجھے پہلے اپنی بات نہ سنا, پہلے وہ شعر سنا جو تو نے اس کے لیے کہے تھے, جو ابھی اس نے اپنی زبان سے بھی ادا نہیں کی تھے. تو نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا, اللہ کی قسم ابھی تو وہ شعر میری اپنی زبان سے نہیں نکلے تھے, اللہ نے آپ کو اس کی خبر کر دی ہے. پھر اس نے شعر پڑھے جس کا ترجمہ اس طرح تھا کہ یا رسول اللہ, یہ آج میرا بیٹا میری شکایت لے کر آ گیا ہے. ایک وقت یہ تھا کہ یہ چھوٹا سا تھا اور یہ چل نہیں سکتا تھا, میں اس کو چلنا سکھایا, اس کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے میں مزدوری کرتا تھا, پیسہ کما کے اس پر خرچ کرتا تھا. آج وقت نے تبدیلی کی, میں بوڑھا کمزور ہو گیا, یہ جوان ہو گیا, آج میں اپنے خرچ کے لیے ضرورت کے لیے پیسہ لیتا ہوں, تو یہ شکایت لے کر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان رحمت سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر نوجوان کا, انت بمالک لابیک, تیرا مال اور تو خود تو اپنے باپ کا ہے. تیرا باپ تیرے مال میں سے جو اپنی ضرورت کے لیے لے سکے وہ لے سکتا ہے, اس کو اجازت ہے, تجھ سے اجازت لینے کی حاجت نہیں. انت بمالک لابیک, تو بھی, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ماں باپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا. بکری کو ایک صاحب ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں, اور بکری کو پتہ تھا اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, چھری اس کے ہاتھ میں ہے, اور جانوروں کو پتہ لگ جاتا ہے. قربانی کے دنوں میں آپ دیکھ لیجیے تو بکری پیچھے کو زور لگا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے بندے, اللہ نے اس بکری کو تیری غذا بنایا ہے, تو اس کے ساتھ رحم کر, مہربانی سے پیش آ. اور حضور نے بکری کو فرمایا, اے بکری, اللہ نے تجھے اس کے تیرے لیے مقدر کر دیا, تو اس کی غذا بنے گی, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا. تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ بکری نے سر کو جھکایا اور ایسے چلنا شروع ہو گئی جیسے اس کے اندر کوئی سرکشی تھی. صحابی نے کہا یا رسول اللہ, میرا اونٹ سرکش ہو گیا. کہاں ہے؟ کہا باغ میں. باغ کے اندر گرد باؤنڈری تھی. سرکار کو لے کر چلا, جب دروازے پر آیا, دروازے کی کنڈی کھولنے لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اونٹ وحشی ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم, سوائے سرکش انسانوں اور جنات کے ہر شے مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول. تو کھول دروازہ. اونٹ ایسے بڑبڑاتا ہوا آیا جیسے حملہ کرنے لگا ہو, لیکن جب حضور کے قریب آیا تو اس نے حضور کے قدموں پر سر رکھ دیا. سرکار اس کی باتیں سنتے رہے. سرکار نے فرمایا کہ اے شخص, یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے, اس کی طاقت سے زیادہ تو کام لیتا ہے اور اس کی ضرورت سے کم کھانا دیتا ہے. اے شخص, اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم, میں اس پر ظلم نہیں کروں گا. سرکار نے فرمایا کہ اس کی نسلیں بھی اب اصیل رہیں گی, اب یہ بھی کبھی سرکش نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کے حقوق طے کیے. راستے کے حقوق, راستہ کیا ہے, ہم راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ادو حق الطریق, لوگوں راستے کا حق ادا کرو. پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا, راستے میں پیشاب نہ کرنا, راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا, یہ سارے راستے کے حقوق ہیں. ہمسایوں کے حقوق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمت بنائی. ایک دفعہ حضور آ رہے تھے اور ایک صحابی حضور کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک اور شخص نے حضور کو انٹرپٹ کیا, حضور کو روکا, حضور سے باتیں کرنے لگ گئے. بڑی دیر لگے رہے اور وہ صحابی دور کھڑے رہے کہ شاید انہوں نے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ صاحب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس کو جھکائے آگے کو آ رہے ہیں. یہ قریب پہنچے, انہوں نے سرکار کو سلام کیا. سرکار نے سر اٹھایا, وعلیکم السلام کہا. اس شخص نے کہا, اس صحابی نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس شخص نے آپ کو کتنا تھکا دیا.
حضور نے پوچھا تم نے اسے دیکھا؟ کہا ہاں میں آپ کی طرف آ رہا تھا حضور، اس نے تو آپ کو اتنی دیر رکھا، اس نے خیال ہی نہیں کیا آپ کو تھکا دیا۔ سرکار نے فرمایا تو اسے جانتا تھا وہ کون ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتانے آئے تھے، اور انہوں نے اتنی مجھے ہمسایوں کے حقوق کی تاکید فرمائی کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں حضور جو ہے ہمسائے کو جائیداد میں وارث نہ بنا دیں۔ تو سرکار کی رحمت للعالمین موجود ہے تو سرکار کی نبوت و رسالت بھی موجود ہے، صفت موجود ہے تو موصوف بھی موجود ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں اللہ کی قسم دن رات کی 24 ساعتوں میں ایک ساعت بھی ایسی ہو جائے کہ حضور ہم سے حجاب میں چلے جائیں، ہم اس لمحے میں خود کو مسلمان ہی نہیں مانتے، یعنی دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی سے ہمارے اعمال کو مزین فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے، ہمارا کہا اور ہمارا سنا قبول و مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔